مصر کی سرزمین جہاں صحرا کی تپتی ہوئی ریت کے درمیان ایک دریا بہتا ہے جو صدیوں سے زندگی کی علامت رہا ہے۔ یہ دریائے نیل ہے، دنیا کا سب سے طویل دریا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے یہی دریائے نیل ایک وقت میں اچانک سوکھ گیا تھا۔ ہزاروں لوگ بھوک سے مرنے کے قریب تھے، کھیتیاں برباد ہو رہی تھیں، اور تب لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دریا صرف اسی وقت بہتا ہے جب اسے انسانی قربانی دی جائے، یعنی ایک زندہ انسان دریا کے حوالے کیا جاتا تھا۔ اگر یہ قربانی نہ دی جائے تو وہ لوگ یقین رکھتے تھے کہ زمین بنجر ہو جائے گی۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو صدیوں تک لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا رہا۔ کیا واقعی دریا انسان کی جان مانگتا ہے یا یہ سب انسان کا خوف، وہم اور اندھا عقیدہ تھا؟ ویلکم ٹو AKB TV۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دریائے نیل مصر کے لیے کیا معنی رکھتا تھا۔ دریائے نیل 6600 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا دریا جو 10 ممالک سے گزرتا ہوا مصر کی دھرتی کو سیراب کرتا ہے۔ قدیم مصر کی تہذیب، جو دنیا کی سب سے قدیم اور طاقتور تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے، دراصل اسی دریا کے پانی پر کھڑی تھی۔ کھیت، گندم، جو اور سبزیاں سب کو سیراب کرنے کا واحد ذریعہ دریائے نیل تھا۔ لوگوں کے گھروں میں پانی، کھانے کی فراوانی، حتیٰ کہ بادشاہت کی شان و شوکت، سب اسی دریائے نیل کے بہاؤ کی مرہون منت تھی۔ مگر جب دریا کا بہاؤ رک گیا تو یہ صرف ایک قدرتی مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک تہذیبی بحران تھا، ایک ایسا بحران جس سے پورا مصر خوف زدہ تھا۔ اس وقت کے لوگوں کے مطابق اگر قربانی نہ دی گئی تو یہ دریا کبھی نہیں بہے گا۔ ذرا سوچیں، ایک پوری تہذیب اپنے وجود کو ایک خوفناک رسم کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ واقعہ صرف خشک سالی نہیں بلکہ ایمان اور کفر، توہم پرستی اور توحید کی کشمکش کی ایک فیصلہ کن گھڑی تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسلام کی روشنی کو مصر میں پہنچے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مصر کے گورنر مقرر ہوئے تھے، وہ فاتح مصر بھی تھے۔ فتح کے چند ہی دن بعد دریائے نیل اچانک سوکھ گیا، پانی کا بہاؤ رک گیا، زمین پھٹنے لگی اور درخت سوکھنے لگے۔ اس سال بھی لوگوں نے ایک نازک سی بچی کا انتخاب کیا جو ایک غریب کسان کی بیٹی تھی۔ باپ بے بسی سے سر جھکائے کھڑا تھا اور بچی زیورات اور مہنگے لباس میں مگر خوف سے کانپتی ہوئی موت کی طرف بڑھائی جا رہی تھی۔ لیکن سب کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر قربانی نہ دی گئی تو ہم سب مر جائیں گے۔ وہ منظر ایک بھیانک خواب جیسا تھا، ایک معصوم جان کو اندھی رسم کے نام پر قربان کیا جا رہا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ فوراً وہاں پہنچے۔ مصر کے سرداروں نے بتایا کہ یہ ہمارا قدیم مسئلہ ہے، ہر سال نیل اس وقت تک نہیں بہتا جب تک ہم ایک لڑکی کو دریا کے حوالے نہ کریں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر اس بچی کو بچا لیا جائے تو کیا نیل ہمیشہ کے لیے خشک ہو جائے گا یا یہ سب محض ایک پرانا جھوٹ تھا؟ یہ سوال اس وقت نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلکہ پورے مصر کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہجوم کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس بچی کو لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ یہ ظلم ہے، اسلام ایسی وحشیانہ رسم کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ اگر قربانی نہ دی گئی تو نیل کبھی نہیں بہے گا۔ لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، اس لیے ان کے آگے کسی کی نہ چلی۔ لیکن پھر بھی یہ فیصلہ معمولی نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے مگر نیل خشک رہا، زمین بنجر ہو گئی اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش بڑھتی گئی۔ آخرکار انہوں نے مدینہ منورہ ایک خط بھیجا۔ اس خط میں انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بیان کیا۔ اب فیصلہ مدینہ منورہ سے ہونا تھا اور وہ فیصلہ ایسا تھا جو صدیوں تک یاد رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھا، انہوں نے قلم اٹھایا اور ایک چھوٹا سا رکا لکھا اور قاصد کو واپس مصر بھیج دیا۔ جب یہ خط مصر پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ سب کی آنکھوں میں خوف اور تجسس تھا
इस रुके में चंद अल्फाज थे कि ये खत अल्लाह के बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के नाम है। अगर तुम अल्लाह के हुक्म से बहते हो तो हम अल्लाह के हुक्म से तुझे जारी होने का हुक्म देते हैं, और अगर तुम अपनी मर्जी से बहते हो तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रुका ऊंची आवाज में पढ़ा और फिर वो रुका दरियाए नील में डाल दिया। रात बीत गई। सबको यकीन था कि सुबह जमीन मजीद फटी हुई होगी, लेकिन जब सूरज निकला तो मंजर नाकाबिले यकीन था। दरियाए नील तुगयानी के साथ बह रहा था। पानी के रेले जमीन को ढांप रहे थे। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो खुशी से झूम उठे। नाजरीन, दरियाए नील की ये कहानी महज एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि ईमान का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान जब अल्लाह पर तवक्कल करे तो मुझसे भी रोनमा होते हैं। इस्लाम ने हमेशा अंधी रसूमात को तोड़ा और इंसान को इज्जत, आज़ादी और ईमान दिया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि फानी मखलूक को कभी खालिक पर फोकियत नहीं दी जा सकती। आज भी दरियाए नील बह रहा है और लाखों लोग इसके पानी से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसकी तारीख हमें बताती है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। दरियाओं को खुश्क करना या उनमें तुगयानी लाना सिर्फ अल्लाह ताला के अख्तियार में है। उम्मीद है आपको ये ईमान अफरोज डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो AKB TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।